بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. اسپورٹس کے بارے سے بات کریں تو وومن ایشیا کپ کا کل سے آغاز ہوگا اور اوبیسلی پاکستان اور انڈیا کا جو بڑی رائیوری ہے, کل میچ کھیلا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ جو مین نہیں کر پائے شاید ہماری وومن ٹیم کر پائے اور ایک اچھا میچ بھی دیکھنے کو ملے. اس کے علاوہ کھیلوں سے بہت سی خبریں ہیں جی. ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں اظہار باجوہ. السلام علیکم اظہار بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ جی. جی تھینک یو. اظہار بھائی, کرکٹ پہ تو بات ہم اوبیسلی کرتے ہی ہیں, لیکن پہلے میں اسٹارٹ یورو کپ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. اور جو ایک سپرمیسی کہنی چاہیے اسپین کی کھیلوں کے اندر, وہ بڑی اوبیس نظر آ رہی ہے. اور چوتھی دفعہ ٹائٹل جیتنا, اور بڑا لگتا تھا کہ شاید انگلینڈ اس دفعہ کوئی ڈفرینٹ کر کے آئے گا اور ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی, اور 2 دفعہ وہ کنزیکٹیو یورو کپ کا فائنل ہارے. تو اسپین کی وکٹری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انگلینڈ کے لیے جو ایک مسلسل چلا آ رہا ہے کہ بڑا ٹائٹل 1966 میں جیتے تھے ورلڈ کپ, اس کے بعد سے نہ یورو کپ جیتے. یورو کپ تو کبھی بھی نہیں جیتے تاریخ میں, ورلڈ کپ بھی صرف ایک دفعہ جیتے ہیں. تو یہ انگلینڈ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. حالانکہ جتنی زیادہ انگلش پریمیئر لیگ دیکھی جاتی ہے, شاید کوئی بھی لیگ پوری دنیا میں نہیں دیکھی جاتی. اور جو کوالٹی آف فٹ بال ہے یا جس طرح کی ٹیمز کی اپوزیشن کی اسٹرینتھ ہے انگلش پریمیئر لیگ میں, اس طرح کی جو وہ اپنی نیشنل سائڈ میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے. تو اس حوالے سے بڑا ہی ڈبیٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اسپین دیکھیں کہ شاید اسپین کی بھی اچھی لیگ ہے, لیکن جو جتنی اچھی لیگ انگلش پریمیئر لیگ ہے اتنی اچھی اسپین کی لیگ نہیں کنسیڈر کی جاتی. اور اسپینش لیگ میں صرف بارسلونا اور ریال میڈرڈ کی ڈومیننس ہے, لیکن جو باقی ٹیمز ہیں اس طرح سے اتنی اچھی نہیں, اس میں وہ اتنا زیادہ نہیں, اس لیول کی ٹیمز نہیں جس طرح کی انگلینڈ پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی ہے یا چیلسی ہے یا لیورپول ہے, مانچسٹر یونائٹیڈ ہے, آرسنل ہے, جتنی فین فالوئنگ ہے. اس میں میرے خیال میں انگلینڈ کو بھی ذرا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. جو ان کا اسٹائل آف پلے ہے, اور جو مینیجر نے تو ویسے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے, 2016 سے ان کے ساتھ تھے. انہوں نے پھر بھی گیرتھ ساؤتھ کی بڑی سروسز ہیں, انہوں نے قریب تک لے کے گئے, 2 دفعہ قریب لے کے گئے. لیکن پھر بھی جو ان کا اسٹائل آف پلے ہے انگلینڈ کا, اور جو اسٹائل آف پلے اسپین کا ہے, جو ان کا ایک طریقہ کار ہے فٹ بال کھیلنے کا, ہم نے دیکھا ہے جو اسپینش طریقہ کار ہے فٹ بال کھیلنے کا, وہ ہمیشہ پوزیشن کو پریفر دیتے ہیں, ٹیکنیک کو پریفر کرتے ہیں. لیکن جو انگلش اسٹائل آف پلینگ ہے یا انگلش اسٹائل آف پلینگ فٹ بال ہے, اس میں وہ ہمیشہ پیس کو فوکس کرتے ہیں, فزیکل اسٹائل ہے بہت زیادہ. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو انگلش ایف اے ڈیفینسو بھی ہم نے دیکھا کافی کھیلے, وہ انگلش ایف اے ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے نیا لاٹ ہے, جو نیا ہمارا اسٹائل آ رہا ہے, جو جس طرح کے ہمارے نئے کھلاڑی آ رہے ہیں, ان میں بھی ہمیں یہ چیز لے کے آئیں کہ ٹیکنیک پہ فوکس کریں, پاسنگ پہ فوکس کریں, پوزیشن پہ فوکس کریں. تو یہ آل ٹوگیدر انہیں اپنا شاید دے نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ایسا کریں گے جو ہم بڑے ٹائٹلز جیتیں. جس طرح ہماری انگلش پریمیئر لیگ ہماری سکسیزفل ہو, اسی طرح ہماری نیشنل سائڈ بھی سکسیزفل ہو. بالکل. اچھا, دوسری اگر سکسیس کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسا اسپین ان بیٹن رہا, دوسری سائڈ فٹ بال میں جو بڑی ڈومینیٹ کر رہی ہے انڈر دا کیپٹنسی آف میسی, وہ ارجنٹینا. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کوپا امریکہ جو ٹائٹل تھا وہ اپنے نام کیا. ایک تو وکٹری کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جب آپ اتنا کچھ اچیو کر چکے ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم بات کرتے تھے کہ میسی اور رونالڈو کا کمپٹیشن چلتا ہے. میں جو سب سے مجھے اچھی چیز نظر آئی کہ جب انجری کے بعد وہ باہر بیٹھے, اور وہ جس طرح مسلسل میچ کے دوران روتے رہے, بڑا ٹائٹ میچ ہو رہا تھا, اور ایک جو ارج نظر آ رہی تھی کہ ہنگر نظر آ رہا تھا کہ میں نے اندر جانا ہے, ٹیم کو جتانا ہے, وہ شاید اگر ہم اپنے پاکستانی پلیئر کے سپورٹس کے اندر کمپیریزن کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہارنے کے بعد کوئی مایوسی نہیں, میچ مشکل مراحل میں چلا بھی جا رہا ہے تو وہ بڑے کیجول بہیو کرتے. تو یہ ایک ورلڈ سٹار جو دنیا کا سپورٹس کا بیسٹ پلیئر اس ٹائم کہنا چاہیے, وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر گیم کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ, آپ کا پیشن اس طرح ہوگا تو پھر ہی وکٹری ملتی ہے. تو آپ کیسے اس کو سمرائز کرتے ہیں؟ اگر ہم فٹ بال کو دیکھیں پچھلے 15-20 سالوں میں جو سب سے زیادہ بہترین کھلاڑی رہے ہیں, جن پہ سب سے زیادہ آنرز بھی لیے ہیں, انڈیویجول آنرز بھی لیے ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میسی اور رونالڈو ہے. تو میسی اور رونالڈو کی ڈبیٹ کہ کون ان میں سے بہتر ہے, اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی رہی ہے پچھلے 15-20 سال میں. فٹ بال میں اس ڈبیٹ نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا. لاسٹ جب قطر میں ارجنٹینا ورلڈ کپ جیتا تو میسی نے اس ڈبیٹ کو ایک حد تک سیٹل کر دیا. اب میسی اس اسٹیج آف کیریئر پہ کہ اس نے جو کچھ جیتنا تھا, کوپا امریکہ بھی پہلی دفعہ پہلے جیت چکے ہیں, ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, چیمپئنز لیگ جیت چکے ہیں, لا لیگا کئی دفعہ جیت چکے ہیں, فرینچ لیگ جیت چکے ہیں. کوئی ایسا ٹائٹل نہیں جو انہوں نے ابھی تک نہ جیتا ہو. اور انڈیویجول آنرز بھی وہ ہر طرح کا جیت چکے ہیں, پلیئر آف دا ایئر بن چکے ہیں, فیفا کا پلیئر آف دا ایئر بن چکے ہیں, بیلن ڈیور جیت چکے ہیں جو یوفا پلیئر آف دا ایئر ہے. تو ہر طرح کا انڈیویجول آنر بھی اور ٹیم آنر بھی میسی جیت چکے ہیں. اس کے باوجود جو ہنگر, جو ڈیزائر, جو پیشن انہوں نے دکھایا,
کوپا میرا جیت ایٹ دی ایج آف 37 ایئرز. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صرف میسی کو کریڈٹ نہیں جاتا, پھر بھی جو ہینگر انہوں نے ڈیزائر دکھائی دیٹ از امیزنگ. لیکن کمنگ بیک ٹو ہاؤ ارجنٹینا ون دس ٹورنامنٹ, کمپلیٹ ٹیم ایفرٹ. ایمیلیانو مارٹینز جو ان کے کیپر ہیں بہت زبردست انہوں نے پورا ٹورنامنٹ کھیلا. میکلسٹر نے بڑا اچھا ٹورنامنٹ کھیلا. لوٹارو مارٹینز نے جو ایکسٹرا ٹائم میں گول کیا وہ بڑا زبردست. تو ایک کمبائنڈ ٹیم ایفرٹ ہے. لیکن کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے اگر سیکھنا ہے تو میسی از این امیزنگ رول ماڈل. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہم باقی کھیلوں کی بات کر رہے ہیں تو ومبلڈن کی بھی ضرور بات کرتے ہیں. ٹینس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے ڈفرینٹ ٹائم کے اندر سپرمیسی رہی. نڈال کی ہم نے دیکھی, جوکووچ کی دیکھی, اور ابھی جو ریسنٹ ٹائم کے اندر الکراز کی بات کر رہے ہیں, کارلس الکراز. یہ ایک ایسا لڑکا ہے جس نے لاسٹ ٹائم بھی ٹائٹل جیتا, جتنا وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا, اور جتنا آسانی سے اس نے فائنل جیتا. اور اوبیسلی جوکووچ جتنا بڑا نام ہے اس کو ہرانا آسان نہیں تھا. اور بڑا 21 سال کا لڑکا, وہ ریزیلینس نظر آئی, وہ پیشن نظر آیا. اس کی وکٹری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت ہی امیزنگ وکٹری ہے. آپ دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے بھی ومبلڈن جیتا ہے بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فرینچ اوپن بھی جیتا. اور فرینچ اوپن اور ومبلڈن اکٹھے جیتنا ٹینس میں اس کو چینل سلیم کہتے ہیں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ومبلڈن میں فرینچ اوپن میں کلے کورٹ ہوتا ہے, اور طرح کی ٹینس وہاں کھیلی جاتی ہے. ومبلڈن میں گراس کورٹ ہوتا ہے, وہاں اور طرح کی ٹینس کھیلی جاتی ہے اور مختلف ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں. اس نے شو کیا کہ ان میں نہ صرف ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے, ہنگر بہت زیادہ ہے ان میں, ایموشنلی بڑے اسٹرانگ ہے, فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے, اور ابھی صرف 21 سال کے ہیں. اور جوکووچ جو ہیں ومبلڈن کے, ان کو حالیہ دور میں جتنے بھی ٹینس پلیئرز ہیں اس میں ان کو ماسٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے, ایکسپرٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. 7 دفعہ ومبلڈن جیت چکے ہیں, اور صرف راجر فیڈرر ہی ہیں جو 8 دفعہ ان سے زیادہ جیت چکے ہیں. تو جوکووچ کو ومبلڈن میں اتنا ایزیلی ڈومینیٹ کر کے ہرانا یہ بہت بڑی اچیومنٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جوکووچ ابھی 37 سال کے ہو گئے اور اپنے کیریئر کے ٹوائلائٹ پہ ہیں, تو جو ابھی ایک ڈکلائننگ فیز میں چلے, پھر بھی میں سمجھتا ہوں الکراز کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل. اور یہ اسپورٹس کے لیے جب نیا کوئی بچہ آ کے یا نیا ینگسٹر آ کے اس طرح کی وکٹری لیتا ہے تو اوبیسلی فینس بھی اس پہ بڑا وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اگر ہم کرکٹ کی طرف اب دوبارہ آتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک ہی اسپورٹس کے اوپر بات کرتا ہے. ہم نے وومن کی بات کی, کل سے ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے, اور اسی طرح شاہین کا دورہ بھی ہونے جا رہا ہے. صاحبزادہ فرحان پہ بڑا ایمفسائز کیا گیا. پہلے یہی بات کی جا رہی تھی شاید ریڈ بال اور وائٹ بال دونوں میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا, بٹ ریڈ بال کی حد تک صاحبزادہ فرحان کو کیپٹنسی دی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ وائٹ بال کے لیے محمد حارث کو دوبارہ اپرچونٹی دی جا رہی ہے. اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو روہیل نذیر کو رکھا گیا کافی ٹائم, اب وہ کئی سرکٹ میں ہمیں نظر نہیں آتے. اب محمد حارث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آل دو کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم ایک وکٹری بھی اچھی دلوائی تھی, بٹ ان کی اپنی پرفارمنس کوئی ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی. ٹیلنٹ از دیئر, بٹ ایگزیکیوشن کے پارٹ پہ, چاہے شاہین کے پارٹ پہ بات کرتے ہیں یا پاکستانی ٹیم میں بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل میں بھی ان کی کوئی خاص کوئی اسپارکلنگ قسم کی پرفارمنس نظر نہیں آئی. تو حارث کو ایز اے فیوچر کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کے لحاظ سے؟ رضوان کے اسٹرائک ریٹ کی یا بابر کے اسٹرائک ریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو ایسے لڑکے کا پرفارم کرنا اور تیز پرفارم کرنا جو ماڈرن ڈے کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں حارث کو موقع تو بہت دیے گئے ہیں, لیکن جس طرح کے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا جب نئے نئے انٹرنیشنل سین پہ آئے تھے, ہم نے دیکھا تھا 2022 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی ایک مشکل بالنگ کو بہت ایزیلی انہوں نے ہٹ آؤٹ آف دا گراؤنڈ کیا تھا, اور اس طرح کا ایک ایسا سٹارٹ دیا تھا جس میں ایک ہم مسٹ ون میچ ہم نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا, نیوزی لینڈ والا میچ سیمی فائنل میں بھی, سیمی فائنل. تو انہوں نے پوٹینشیل تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریگولر بیسس پہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی گیم کو امپروو کریں گے, بڑی اننگس کھیلیں گے, اس طرح کے انٹرنیشنل اسٹیج پہ پاکستان نے حالانکہ انہیں کئی مواقع دیے, کئی سیریز میں, کئی ٹورنامنٹس میں چانسز دیے, لیکن اس کو گریسپ نہیں کر سکے. تو ان کے لیے ایک اچھا اپرچونیٹی ہے کہ شاہین ایک وائٹ بال کی کیپٹنسی انہیں دی جا رہی ہے. حالانکہ وہ ایشیا کپ بھی پچھلی دفعہ انہوں نے جتایا تھا, لیکن یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو ان کے ٹیکنیکلی جو ٹیمپرامنٹلی ان سے ویکنیسز ہوئی. اصل حارث کا جو مجھے لگتا ہے کہ ایشو ٹیمپرامنٹ کا ہے, ان کے پاس شاٹس ہیں, ایک ایگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیم ٹیک آن کرتے ہیں اپوزیشن کو, ان کے میں پوٹینشیل ہے, لیکن جو ایک ٹیمپرامنٹ ریکوائرڈ ہے ایک بڑی اننگس کھیلنے کے لیے, اور ٹیکنیک پہ بھی انہیں کہیں نہ کہیں محنت کرنے کی ضرورت. لیکن تو اس حوالے سے ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو ان کی ویکنیسز ہیں, کیونکہ شاہینز میں اتنا پریشر نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے لیے کھیلتے وقت ہوتا ہے, اس پہ وہ محنت کر سکتے ہیں. اچھا شاہین کے اگر اسکواڈ کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سینئر پلیئر کو بھی رکھا ہے, ینگسٹر کو بھی رکھا ہے, اور ہم نے اکثر دیکھا ابھی عمر امین جو 2010 میں جن کا ڈیبیو ہوا تھا اظہر علی کے ساتھ, وہ بھی کھیل رہے ہیں. پھر فردر اگر ہم دیکھیں تو میں اسکواڈ دونوں دیکھ رہا تھا, ٹیسٹ کا بھی اور وائٹ بال کا بھی, 4 روزہ جو کرکٹ ہونی ہے. سارے لڑکوں کو سام ہاؤ دھانی کو بھی دوبارہ رکھا گیا, عثمان خان کو بھی ایون رکھ لیا گیا.
ایک محمد علی پلیئر مجھے نظر نہیں آیا جس نے ہم نے بات کی کہ اگر ہم فاسٹ بولنگ میں کنٹینیوسلی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ بہت بات کی گئی تھی کہ اگر آپ کا پی ایس ایل سب سے بڑا برانڈ ہے، کموڈٹی ہے، آپ نے اسی سے پک اینڈ چوز کرنا ہے. آپ نے اسامہ میر کو بھی نہیں رکھا تھا، آپ نے محمد علی کو بھی نہیں رکھا. تو اب کیا ایسے لڑکوں کو اگر آپ شہین میں بھی رکھ کے ٹرین آؤٹ نہیں کریں گے، ٹریننگ نہیں کریں گے، ان کو لے کے نہیں چلیں گے، تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں وہ لڑکا پرفارم کرے گا؟ تو محمد علی کو نہیں رکھا گیا، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ لیکن جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس دی تھی پی ایس ایل میں اور ڈومیسٹک میں بھی ان کی اچھی پرفارمنس تھی سیزن، تو انہیں ڈیفینیٹلی موقع دینا چاہیے تھا. اور ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ جس طرح سوئنگ کرتے ہیں اور ان کے جو بیسکس ہیں بالنگ کے وہ ٹھیک ہیں، تو ایسے کھلاڑی کو آپ کے پاس ایز اے بیک اپ آپشن ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ریسنٹلی کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے، تو اگر کوئی اس طرح کا لڑکا ہے جس میں پوٹینشیل ہے، اس نے پی ایس ایل میں بھی دکھایا، ڈومیسٹک میں بھی دکھایا، تو اس کو موقع دینا چاہیے تھا. اور یہ اوبیسلی اگر آپ لڑکوں کو اپرچونٹی نہیں دیتے، اور یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں لڑکے سیکھتے ہیں، اور آپ شہین کے دورے جتنے، میرا تو ماننا یہ ہے کہ پیرلل یہ رکنے نہیں چاہیے. پہلے اگر ہم ایک پاکستان اے کا نام دیتے تھے ان کو، اب پاکستان شہین کا دیتے ہیں، تو یہ آپ کے وہی لڑکے 12 کے 12 کئی دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے اتنے اسٹرانگ تھے کہ یہ سارے کے سارے مین ٹیم کو بھی ریپلیس کر سکتے تھے. اور اگر آپ ایک 37 36 ایئر کے لڑکے کو چانس دے رہے ہیں، رادر دین میرا خیال ہے کہ اس نے اگر پرفارم کر دیتا ہے تو کیا آپ اس کو ٹیم میں لے کے آئیں گے، جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے. ینگسٹر کو زیادہ چانس دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروف کرے اور سینئر ٹیم میں لے کے آئے. اچھا، تھوڑا کمنگ بیک ٹو دا گیم، پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کافی ڈسکشن، اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ کو ویک 10 ڈیز سے سرجری کی جو بات کی گئی وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. وہاب ریاض اور ہم نے دیکھا کہ جو مینیجر منصور رانا تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عبدالرزاق کو بھی ہٹا دیا گیا. اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے. کیا یہ ٹیم سارے معاملے کے جو آپ کے نظر میں کلپریٹ تھے جن کی وجہ سے یہ سارے آئی، یا آپ کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈفرنٹ اور لوگ پلیئر بھی جو تھے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے وہ بھی رسپانسبل ہیں؟ اس کا جی جواب لیتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے. بریک سے پہلے کوشچن کیا تھا جی کہ پاکستانی ٹیم میں جو سرجری ہو رہی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، اور کیا جن 2-3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا کہ یہ اس میں ذمہ دار تھے، کیا یہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی رسپانسبل ہے؟ جی ظاہر بھائی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میری اس میں رائے عرفان بھائی یہ ہے کہ آپ کا سسٹم زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انڈیویجول سے. جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہو، ٹیم کو سکسیس مل رہی ہوتی ہے، تب یہ ساری چیزیں پس پردہ چلی جاتی ہیں. لیکن جب ایک آپ بیڈ رن آف فارم سے گزر رہے ہوتے ہو، جس طرح کا ہمارا ورلڈ کپ گزرا ہے، تو ایک ٹینڈنسی ہے ہمارے ملک میں، ہمارے کرکٹ ایون اسپورٹس میں، کہ ہم کوئی ڈھونڈتے ہیں، سیکریفیشل لیمبس ڈھونڈتے ہیں. ہم ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جن کو ہم بلیم کر کے رسپانسبلٹی فکس کر سکیں. تو آئی تھنک اس سے کوئی خاطر خواہ چینجز میں تو نہیں توقع کر رہا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا ان کو جو نکالا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ہم نے ایک ایسا میکنزم ان پلیس رکھنا ہے کہ کوئی بھی آئے، کوئی بھی سلیکشن کمیٹی میں آئے، کوئی بھی انڈیویجولز آئے، ہماری ٹیم فلرش کرے. جو اچھی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اقدامات لیے جا رہے ہیں، کہ وہ چیئرمین نے بڑی جلدی ریئلائز کر لیا ہے کہ جو ڈومیسٹک سسٹم ہے یا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے، اسی کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے، جو آپ کے پلینگ 11 ہوتے ہیں یا آپ کا اسکواڈ ہوتا ہے یا کیپٹن ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پالیسیز ڈیوائز کی جا رہی ہیں کہ جی ڈومیسٹک پارٹیسپیشن ہمارے انٹرنیشنل سٹارز کے لیے مینڈیٹری ہوگی، دس از دی نیڈ آف دی آر. ہم نے اپنے ڈومیسٹک سسٹم کو، اسٹرکچر کو امپاور کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اس میں، اور یہ کھلاڑی کھیلیں گے. اور ایسی پالیسیز ہم نے لے کے آنی ہے جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ تینوں فارمیٹ کا ٹورنامنٹ ہوگا، T20 کا بھی ہوگا، 4 ڈے بھی ہوگا، اور لمیٹڈ اوورز یا لسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں 42 اس کا بھی ٹورنامنٹ ہوگا. تو اس حوالے سے، اور وہ ایسا ٹورنامنٹ ہوگا جس میں ڈومیسٹک کھلاڑیوں کی پارٹیسپیشن مینڈیٹری ہوگی. یہ ایک اچھے اقدامات ہیں، اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اس کو انڈورس کرنا چاہیے. اور رہی بات سلیکشن کمیٹی کی، ہم نے یہ ماڈل دیکھ لیا کہ جس میں ہمارے ایک ایسی سلیکشن کمیٹی تھی جس کا کوئی چیئر نہیں تھا، جس کا کوئی ہیڈ نہیں تھا. تو اب شاید ہمیں اس ماڈل کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں ہم کسی بندے کو کمیٹی ضرور بنائیں، کیونکہ کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایک بندہ اکیلا فیصلہ نہیں لے سکتا، ہر بندے کے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی ایک بندے کو پھر بھی اس کا ہیڈ دینا چاہیے. اس میں اظہار بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے اگر جس طرح ہم نے بات کی کہ کیا یہی 2-3 لوگ رسپانسبل تھے، اب اس میں عبدالرزاق اور وہاب ریاض دونوں نے کہا کہ لوٹ ٹو سے، بٹ ہم اپنے آپ کو رجسٹ کریں گے، بات زیادہ نہیں کریں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر 7 لوگوں کی سلیکشن کمیٹی تھی اور 1-2 بندوں کا اتنا انفلوئنس تھا، باقی کا کیوں نہیں تھا، اور آپ ان کو کیوں رسپانسبل نہیں کر رہے؟ خیر یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دوسرے پارٹ پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جگہ پہ گیری کرسٹن اور گلیسپی آ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ
محمد یوسف اور اسد شفیق پہ ابھی تک ٹرسٹ کیا گیا اور وہ پارٹ ہیں سلیکشن کمیٹی کا. ابھی بھی ہیڈ, جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی, ابھی بھی کوئی ہیڈ نہیں ہے, ابھی کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا. اور کوئی بھی سلیکشن کمیٹی پاس میں پریسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی سرٹن کمیٹی کام کر رہی ہے, کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, اس کو کوئی ہیڈ نہ ہو. کسی نہ کسی نے تو رسپانسیبل ہونا نا, آپ کسی کو تو ٹھہرا سکتے ہیں کہ یہ فائنل ڈیسیجن آپ کا تھا. تو اب آپ یہ جو کوچز کو 2 رول دیے گئے ہیں, ایک تو ان کو سلیکشن کے اندر بہت پاور دی گئی ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو گروپنگ کے حوالے سے جو میٹنگ کی لاسٹ 2-3 دن پہلے چیئرمین صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ اس میں نظر آتا ہے کہ ذرا سا بھی انوالو ہے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں, آپ کو فری ہینڈ ہے, میرے سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آن دا ٹور بھی یہ فیصلہ لے سکتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنی اتھارٹی دینا ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے تو یہ کیا فائدہ مند ہوگی چیز؟ دیکھیے یہ بالکل ایک اچھا میئر لیا گیا ہے. ان دونوں کو سلیکشن کمیٹی میں میرے خیال میں تو ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم انہیں ایک اتنی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دے رہے ہیں, جس طرح گیری کرسٹن کو ہم نے وائٹ بال کوچ بنایا اور گلسپی کو ہم نے ریڈ بال کوچ بنایا, تو یہ ایک ان کے اندر ان کو اتھارٹی بھی ہونی چاہیے ان کے پاس. اگر ہم ان کو رسپانسبلٹی دے رہے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈومیسٹک میں سے کوئی لڑکا ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹیم کے لیے, اور اس میں پوٹینشیل ہے یا ٹیکنیک ہے یا ٹیمپرامنٹ ہے یا اچھا پرفارم کرے ڈومیسٹک میں, تو ان کو اس حوالے سے امپاور کرنا ضروری ہے. اور یہ اچھی چیز لی گئی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک ٹینڈنسی دیکھی جاتی ہے, ایک جو بات کی جاتی ہے ہمارے میں کہ جو لوکل کوچز ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایلیمنٹ آ جاتا ہے بائسنس کا یا پریجوڈسنس کا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ان کو کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, لیکن لوکل جب آپ کسی ایک علاقے میں رہتے ہو یا کسی شہر میں رہتے ہو, ملک میں رہتے ہو, تو آپ کی ڈیفینیٹلی کوئی لوگوں سے تعلقات بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اگر آپ اس چیز کو نکالنا بھی چاہو اپنی تھنکنگ سے, اس کو نکالنا بھی چاہو, اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے فیصلے لینے چاہو, لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو مائنڈ میں وہ چیز انفلوئنس کرتی ہے. جبکہ جو فورن کوچ ہوتا ہے, مطلب میں یہ کہنا چاہوں چاہے وہ جتنا مرضی ویل انٹینشنڈ ہو, لیکن پھر بھی اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہو, کسی جگہ پہ رہتے ہو, کسی لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو ان کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی تھنکنگ کو انٹریکٹ کر دیتا ہے, چاہے وہ ویل انٹینشنڈ بھی ہو. تو کوئی ہم اس طرح نہیں کہتے. جبکہ جو فورن کوچ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے اس کا انفلوئنس نہیں ہوتا, کیونکہ وہ صرف آیا ہے, ایک پروفیشنل ہے, اپنی جاب کرنے کے لیے آیا ہے ادھر, جب تک اس کی جاب ادھر انوالو نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا میں, یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک جس طرح ہم نے کوچز کے رول پہ بات کر لی, سلیکشن کمیٹی پہ بات کر لی, مینیجر کے رول کے اوپر بات کر لی کہ جو انسیڈنٹ ہمارے سامنے میڈیا پہ آئے کہ ورلڈ کپ, ایشیا کپ, اور ابھی اس ورلڈ کپ میں آئے تو مینیجرز نے ایکشن نہیں لیا. اب دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کے جو لڑکے 11 گراؤنڈ میں تھے, ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی ڈبیٹ نہیں کی گئی, اور ابھی تک ہمیں یہ انفارمیشن نہیں مل سکی, پی سی بی نے بھی اس کو شیور نہیں کیا, اور کوئی میڈیا پہ بھی خبر نہیں آئی کہ چیئرمین نے ابھی تک بابر اعظم سے میٹنگ نہیں کی. اور اب اس کو ہم دونوں طرف لے سکتے ہیں. ایک کچھ لوگ کہتے ہیں شاید سیف ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ نام ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی ہے, اور وہ ان پہ بھی ناراض ہیں. صرف یہ چیز آئی ہے کہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے, ریزرویشن شو کی جا رہی ہے کہ این او سی نہیں دیے جائیں گے, اور ابھی کچھ پلیئرس کو نہیں دیے گئے. جیسے نسیم شاہ کی بات کرے کہ تو انہوں 100 کا نہیں ملا ان کو, اور اسی طرح بابر اعظم اور رضوان نے G20 کھیلنے جانا تھا کینیڈا, ان کو بھی ابھی تک نہیں ملا. تو آپ کے خیال میں یہ جو پلینگ 11 جو لڑکے 15 کا اسکواڈ, چلیں ہم 11 کے ایمبٹ کو بڑا کر لیتے ہیں, 15 کے اسکواڈ پہ بات کر لیتے ہیں, ان سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اوبیسلی کیپٹن کی, کوچ کی, مینیجر کی رپورٹ تو چیئرمین صاحب کے پاس آ کی ہوں گی. آپ کے خیال میں اب آ جانا چاہیے, اور اگر نہیں آئی تو کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پوری عوام ان پلیئر کے حوالے سے بھی جاننا چاہتی ہے, کیپٹن کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے کہ یہ کس حد تک رسپانسیبل تھے, ایونچولی تو انہوں نے جا کے پرفارم کرنا تھا. دیکھیے آپ درست بات کریں, جو کھلاڑی ہیں ان سے بھی کوئی نہ کہیں تھوڑا بہت کنسلٹیشن میں ان کو بھی لے کے آنا چاہیے. لیکن آئی تھنک ایک سیریز چل رہی ہے, ایک اپنے حساب سے وہ چل رہے ہیں کہ مختلف لوگوں سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں, کہ ایکس پلیئر سے کنسلٹیشن کی گئی, پھر جو کوچز ہیں ان سے کنسلٹیشن کی گئی, تو ان سے بھی کنسلٹیشن لینی چاہیے. لیکن دین اگین یہ وہ کھلاڑی ہیں جن پہ کئی سوالات ہیں لوگوں سے, لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کو بڑی اس ٹائم لوگوں کی فرسٹریشن ہے, لوگوں کی امیدیں تھیں جو پوری نہیں ہوئی. تو ابھی ہم نے آگے چلنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیا کیا ہمارے سامنے سیریز آ رہی ہیں, اس حساب سے ہم نے ڈیسیجن لینا ہے. جس طرح بابر کی کیپٹنسی کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ اسٹک کریں گے کہ نہیں, ابھی تک کوئی اس پہ ہمیں کلیئرٹی آف ڈیسیجن نہیں آیا, اور ابھی ہمارا وائٹ بال کوئی سیریز ہے بھی نہیں قریب. تو اس حوالے سے آپ کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ بلا کے تمام کھلاڑیوں سے
ایک ڈی بریفنگ ہی بے شک آپ لیں, ان سے پوچھیں کہ کیا کیا ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کیا کیا بہتر ہو سکتا تھا, کیا کیا ہم سے کیا غلطی ہوئی, کیا ہوا, تو ان کا ایک دفعہ ان پٹ تو لینا چاہیے. بالکل. اور اوبیسلی میرا خیال ہے کہ جب تک آپ پلیئر سے بات نہیں کریں گے, ان سے ملیں گے, ایون جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ ان سے رزلٹ کے والے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ ٹیم نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, مینجمنٹ نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, تو آپ نے وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی. اچھا, ایک $1 ملین کوشچن ہے جی, اور پورا میڈیا, ابھی ٹائم تو بہت ہے چیمپئن ٹرافی میں, بٹ ایک ہی ڈسکشن ہو رہی ہے, بھارت آئے گا نہیں آئے گا. اور یہ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جرنلسٹ بھی, ان کا میڈیا بھی, ان کے نیوز پیپر بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں, اور ہمارے بھی یہی بات کر رہے ہیں. جب ایشیا کپ کے بعد پاکستان, جب ہائبرڈ ماڈل کو سیٹ کیا گیا ایشیا کپ میں, تو ورلڈ کپ کے لحاظ سے پاکستان نے شروع میں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, پھر ہم نے کہا جائیں گے. آئی سی سی کا ڈیلیگیشن بھی آتا ہے پاکستان, اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کا بارٹر ہوگا. ایشیا کپ کا تو چلو نہیں ہو سکا, اب ورلڈ کپ اور چیمپئن ٹرافی کا بارٹر ہوگا. تو اب جب یہ پوائنٹ آ چکا ہے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا جب ہم یو ایس اے میں تھے, تو ان کے جرنلسٹ نے کہا کہ جی آئس کافی میلٹ ہو چکی ہے اور انڈیا آئے گا پاکستان, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی میں اگر انڈیا نہیں آتا تو ایک سال بعد پھر 2 سال, یعنی کہ ابھی سے 2 سال کے بعد بات کریں تو پھر ورلڈ کپ ہے T20, اور اگین پاکستان نے ادھر ٹریول کرنا, اور سیم گروپ کے اندر ہے. تو آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ بھارت آئے گا, اور اگر نہیں آتا لیٹس اسیوم, تو کتنا یہ کرکٹ کو ڈینٹ کرے گی چیز؟ کہ جو پاکستان انڈیا کی رائیولری ہے وہ کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ میچ پاکستان انڈیا کا دیکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو آئی سی سی کا, اس میں پہلے سے ہی ٹکٹس بک ہو جاتی ہیں, اور سب سے زیادہ ایون آئی بالز ٹی وی پہ بہت زیادہ پاکستان انڈیا کے میچ میں ہوتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا پاکستان آئے. اور لیکن دین اگین میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو جس طرح کا آئی سی سی نے پاکستان کو کنونس کیا تھا, کہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ انڈیا ضرور جائیں ورلڈ کپ کے لیے, اسی طرح آئی سی سی کو انڈیا پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کے وہ چیمپئنز ٹرافی میں کھیلیں, اور وہ بہت لک فارورڈ میچ ہوگا. اور یہ بات ہم جو کرتے ہیں نا, پلیئر کوئی گیم سے بڑا نہیں, اسی طرح کوئی اسپورٹس بھی گیم سے بڑی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے یہ چیزوں کا سب کو ریلائز کرنا پڑے. بہت شکریہ زہر بھائی. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جی کھیل ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.